اگر تم اسے محض ایک تفریحی سفر سمجھ کر خوش ہو رہے ہو تو جتنا جی چاہے خوش ہو لو۔ شہزاد نے غراہٹ آمیز لہجے میں کہا، میں تو اتنا جانتا ہوں کہ اس سفر کے انجام پر تمہارے اس مختصر سے وجود کو حیرت کا ایک بہت بڑا جھٹکا لگنے والا ہے۔ جواباً اوشان اسی مخصوص انداز میں ہنستا رہا جیسے ہی تمہارا وہ شاگرد تمہاری تلاش میں آیا وہ ہمارے نرغے میں پھنس جائے گا، تب تم دونوں کو ایک ساتھ راہی ملک عدم کر دیا جائے گا۔ کیا تم ایک بات بتانا پسند کرو گے برخوردار؟ اوشان اب بے پناہ سنجیدہ نظر آنے لگا تھا۔ پوچھو، کیا بات ہے؟ آخر ہم دونوں نے ایسا کون سا جرم کیا ہے کہ تمہارے ہاتھوں ایسی عبرتناک موت ہمارے مقدر میں لکھی گئی ہے؟ کوئی ذاتی وجہ نہیں ہے بڑے میاں۔ پھر کیا بات ہے؟ بات اتنی سی ہے کہ میرا باس ایسا چاہتا ہے۔ تمہارا باس کون ہے؟ نیمراف، شہزاد نے جواب دیا، اور ایک بہترین قاتل کی حیثیت سے تم اپنا فرض ادا کرنا چاہتے ہو، یہی بات ہے نا؟ یقیناً، اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ بہت خوب، اوشان مسکرانے لگا۔ میں سمجھتا ہوں کہ تمہاری شخصیت اس معاملے میں شہزاد سے بہت اچھی ہے۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جذبات کو بہت زیادہ اہمیت دیتا ہے، فرض کی بجائے جذبات اس کے نزدیک زیادہ اہم ہے۔ اوشان نے وضاحت کی، جب جذبات فرض کی راہ میں حائل ہو جاتے ہیں تو کام کبھی مکمل نہیں ہو پاتا۔ ہاں، یہ تو واقعی ایک نقص ہے، شہزاد نے اتفاق کرتے ہوئے کہا۔ اس کاروبار میں جذبات کو کوئی دخل نہیں ہے۔ کتنی سچی بات کہی تم نے۔ اوشان کا لہجہ تعریفی ہو گیا۔ ایک اور بات بتا سکتے ہو؟ مرنے سے پہلے تم مجھ سے ہر بات پوچھ سکتے ہو۔ تم نے ہمیں موت کے گاڑ اتارنے کے لیے کن ہتھیاروں کا انتخاب کیا ہے؟ اوشان نے اسے کنکھیوں سے دیکھتے ہوئے دریافت کیا۔ فی الحال میں نے اس سلسلے میں غور نہیں کیا، شہزاد نے صاف گوئی سے کام لیتے ہوئے کہا۔ عام طور پر میں اپنے ہاتھوں سے کام لینا زیادہ پسند کرتا ہوں، میرے ہاتھ ہی میرے ہتھیار ہیں۔ اوہ، کس قدر سادہ اور مؤثر ہتھیار ہیں۔ اوشان کا لہجہ تعریفی ہو گیا۔ سادگی اور پرکاری ہی فن کی جان ہوتی ہے۔ اس فن میں حقیقت کا رد عمل جاتا ہے اور فن کی قدر و قیمت بڑھ جاتی ہے۔ ایک اچھا فنکار وہی ہے جو اپنے ہاتھوں پر بھروسہ کرتا ہو۔ شہزاد نے چونک کر اس زرد بوڑھے کی طرف دیکھا جو اسے ہتھیاروں کے سلسلے میں یوں بحث کر رہا تھا جیسے یہ ہتھیاروں کی خرید و فروخت کا کوئی معاملہ رہا ہو اور خود بوڑھے کی زندگی کو کوئی خطرہ لاحق نہ ہو۔ تم یہ سب بکواس اپنا دل بہلانے کے لیے کر رہے ہو یا مجھے بہلا رہے ہو؟ شہزاد سے نہ رہا گیا تو وہ بول پڑا۔ برسبیل تذکرہ، اوشان اس کی بات نظر انداز کر کے سرسری سے لہجے میں بولا، میں نے اس شہزاد نامی نوجوان کو کبھی پسند نہیں کیا۔ کیا تم اس کی دو ایک کمزوریوں سے آگاہ ہونا چاہتے ہو؟ بولتے رہو، میں سن رہا ہوں۔ اس کے دہانے پر ایک براہ راست گونسا جڑ دینا۔ کیا مطلب؟ شہزاد چونک پڑا۔ ممکن ہے جس وقت اسے قتل کرنے کی نوبت آئے اس وقت شہزاد کا منہ کسی مشروب، کھانے یا ایسی ہی کسی شے سے بھرا ہوا ہو۔ یہ تو کوئی خاص بات نہیں، ہر شخص ان اشیاء کو استعمال کرتا ہے۔ یہ بتاؤ کہ وہ اور کیا کیا کھاتا ہے؟ شہزاد نے بھی وقت گزاری کے لیے بوڑھے اوشان کی باتوں میں دلچسپی لینا شروع کر دی۔ چاول اور مچھلی بڑے شوق سے کھاتا ہے۔ اوہ، شہزاد نے چونکتے ہوئے کہا، کیا تمہارے نزدیک ان دو اشیاء کا استعمال خامی ہے؟ میں تو یہی سمجھتا ہوں، لیکن میں نے کل رات خود بھی چاول کھائے تھے اور میں مچھلی بڑے شوق سے کھاتا ہوں۔ اگرچہ رات کے کھانے میں یہ دونوں چیزیں میں نے خود ہی منگوائی تھی، لیکن میں اب بھی نہیں بتا سکتا کہ میں نے چاول اور مچھلی کا آرڈر کیوں دیا تھا۔ ہاں میرے بچے، اوشان نے ایک سرد آب بھرتے ہوئے کہا، انسان بعض اوقات جو کچھ بھی کرتا ہے اس میں اس کے ارادے کا کوئی دخل نہیں ہوتا۔ شہزاد نے جواباً کچھ نہیں کہا۔ وہ بڑی توجہ سے ڈرائیو کر رہا تھا۔ کار کی رفتار خاصی تیز تھی، حالانکہ وہ اسے دانستہ تیز نہیں چلا رہا تھا۔ اس نے ماضی میں کبھی خطرناک حد تک تیز رفتاری سے کار نہیں ڈرائیو کی تھی کیونکہ وہ مشینری پر اعتماد کرنے والا آدمی نہیں تھا، اور اب اسے لاشعوری طور پر جیسے ہی احساس ہوا کہ وہ کار تیز رفتاری سے چلا رہا ہے تو از خود اس کے پاؤں کا دباؤ پیڈل پر ہلکا پڑ گیا۔ ایک قاتل کی حیثیت سے تم جو زندگی گزار رہے ہو، مجھے اس کے بارے میں بتاؤ کہ یہ زندگی کیسی ہے؟ اوشان نے کہا، کیا اس میں خاطر خواہ معاوضہ مل جاتا ہے؟ آخر تم نے خصوصیت سے یہی ایک پیشہ کیوں اختیار کیا؟ میں یہ کام دولت کے حصول کی خاطر ہی کرتا ہوں، شہزاد نے جواب دیا، اور یہ کام بھی دنیا کے دوسرے کاموں جیسا ہی ہے۔ جس طرح ایک کلرک فائلوں میں سر کھپاتا ہے، بالکل اسی طرح میں ایک قاتل کی حیثیت سے انسانی جسموں میں سر کھپاتا ہوں۔ بہت خوب، اور معاوضہ کیا ملتا ہے؟ اوشان نے تعریفی لہجے میں کہا، میرا خیال ہے کوئی قاتل کسی کلرک کی تنخواہ پر تو کام نہیں کر سکتا۔ شہزاد خاموش رہا۔ نہ جانے کیوں اسے اوشان کی باتوں سے الجھن سی ہونے لگی تھی۔ اس نے اوشان کی طرف دیکھا جو سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ تمہیں معاوضہ تو بہت معقول ملتا ہوگا؟
اوشان نے اپنا سوال ایک بار پھر اس کے کانوں میں ٹھوسا۔ معقول سے بھی زیادہ، شہزاد نے سرسری لہجے میں کہا۔ میں ایک دولت مند آدمی ہوں، مجھے یقین ہے کہ تم واقعی ایک دولت مند آدمی ہوگے، اوشان نے تائید میں کہا۔ دولت کے اعتبار سے ہی نہیں، تم روحانی طور پر بھی کافی مالدار ہو، تمہاری ماں کو تم پر بہت ناز ہوگا۔ میں تمہاری ان باتوں کا مطلب نہیں سمجھ رہا ہوں، شہزاد یکا غرایا۔ تم شاید یہ سمجھ رہے ہو کہ اس طرح مجھے خود سے مانوس کر لو گے اور پھر مجھے ایک مانوس ہستی کو ٹھکانے لگاتے وقت تکلیف ہوگی تو میں اس تکلیف سے بچنے کے لیے تمہیں بخش دوں گا۔ اپنا دہانہ بند رکھو، میں اب کوئی بات نہیں سننا چاہتا، مجھے افسوس ہے میرے بچے، اوشان نے درویشانہ انداز میں کہا۔ میرا خیال ہے میں اعصابی طور پر ناکارہ ہو کر ایسی باتیں کر رہا ہوں، آخر ایک ایسے بوڑھے سے تم کیا توقع رکھ سکتے ہو جو ایک نامور قاتل جانسن کے ہاتھوں ہلاک ہونے والا ہو؟ یہ کہہ کر وہ اتنے زور سے ہنسا کہ شہزاد کا ہاتھ سٹیئرنگ پر بہک گیا، کار بڑے زور سے لہرا گئی۔ بکواس بند کرو، وہ تلملا کر چیخ پڑا۔ چیختے وقت اچانک ہی شہزاد کی نگاہ کار کے عقب نما آئینے پر جم گئی۔ اس نے دیکھا ایک کار پیچھے پیچھے چلی آ رہی ہے۔ میرا خیال ہے ہمارا تعاقب کیا جا رہا ہے، شہزاد بڑبڑایا۔ کون ہو سکتا ہے؟ اوشان نے سرگوشی کی۔ ممکن ہے تمہارا شاگرد ہو؟ نہیں، وہ نہیں ہو سکتا، بڑے وثوق سے کہہ رہے ہو، شہزاد نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا اور اوشان کو ایک لمحے تک گورتا رہا۔ میں اسے بہت اچھی طرح جانتا ہوں، اوشان بڑبڑایا۔ شہزاد نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ عقب نما آئینے پر نگاہ جمائے ڈرائیو کرتا رہا۔ کار اس وقت شہر سے نکل کر مضافاتی سڑک پر دوڑ رہی تھی۔ سڑک کے دونوں طرف ہریالی ہی ہریالی تھی اور جھاڑیوں کا سلسلہ دور افق تک جاتا نظر آ رہا تھا۔ اس نے رفتار کم کی تو عقب میں آنے والی کار کی رفتار بھی کم ہو گئی اور جب اس نے رفتار بڑھا دی تو تعاقب کرنے والی کار بھی تیز ہو گئی۔ اب اس میں شبے کی کوئی بات نہیں تھی کہ کار میں موجود جو کوئی بھی ہے وہ ان کی دم پکڑنے کی فکر میں ہے۔ شہزاد کے ہونٹوں پر شفاف مسکراہٹ ابھر آئی۔ وہ ایک سیاہ جگوار تھی جو مناسب فاصلہ برقرار رکھتے ہوئے ان کا تعاقب کر رہی تھی۔ اس سڑک پر اور بھی کاریں آ جا رہی تھیں، کبھی کبھی دو ایک کاروں کو گزر جانے دیتی اور ان کی آڑ میں چلتی رہتی اور کبھی دو تین کاروں کو اوورٹیک کرتی ہوئی قریب آ جاتی، لیکن ابھی تک وہ کار اتنی قریب نہیں آئی تھی کہ شہزاد اس کے ڈرائیور کی صورت دیکھنے میں کامیاب ہو جاتا۔ وہ عقب نما آئینے پر نگاہیں جمائے بیٹھا رہا۔ اسی سڑک پر ایک جگہ ایک پیٹرول پمپ تھا۔ شہزاد نے وہاں پہنچ کر بڑی پھرتی سے کار ایک طرف موڑ دی۔ اگرچہ تعاقب میں آنے والی کار بھی بڑی پھرتی سے روکی گئی تھی، لیکن وہ اتنی قریب تھی کہ اس کی ڈرائیونگ سیٹ پر موجود شخصیت شہزاد کی نگاہوں سے پوشیدہ نہ رہ سکی۔ وہ میگی تھی، یہ لڑکی۔ شہزاد غرایا، نہ جانے یہ کیوں ہمارا پیچھا کر رہی ہے۔ حالانکہ اس نے یہ بات محض سرسری انداز میں کہی تھی اور اس میں اوشان کے لیے کوئی سوال پوشیدہ نہیں تھا، لیکن نہ جانے کیوں اوشان بھی خاموش نہ رہ سکا۔ شاید اسے بھی تمہارے مظاہرے کی بنک پڑ گئی ہے۔ کیسا مظاہرہ؟ شہزاد چونک پڑا۔ وہی جو تم مجھے اور میرے ساتھی کو ہلاک کر کے دکھانا چاہتے ہو، اوشان نے بے چارگی کا تاثر لہجے میں پیدا کرتے ہوئے کہا۔ میرا ارادہ ہے کہ اگر تم یہ کام کسی پنڈال میں کرو تو لوگ ٹکٹ خرید کر جوک در جوک اسے دیکھنے آئیں گے، ایسی صورت میں میں انہیں مایوس نہیں کروں گا۔ شہزاد کے لہجے سے خونخاری جھلکنے لگی۔ اس نے کار سٹارٹ کی اور اتنی تیزی سے ڈرائیو کرنے لگا کہ اوشان بھی لمحے بھر کو بوکھلا گیا، لیکن اس تیز رفتاری کا یہ فائدہ ہوا کہ میگی کی کار نہ جانے کہاں غائب ہو کر رہ گئی اور وہ اس کے تعاقب سے پیچھا چھڑانے میں کامیاب ہو گئے۔ شہزاد کو اچانک ہی یاد آیا کہ نمراف نے اس لڑکی کے بارے میں اسے کیا کہا تھا۔ نمراف نے کہا تھا کہ یہ لڑکی برطانوی سیکرٹ ایجنٹ ہے۔ اس کے باوجود نمراف نے اسے لڑکی کو قتل کرنے پر مجبور نہیں کیا تھا۔ شہزاد نے دل ہی دل میں سوچا کہ جب تک میگی کو قتل کرنے کا واضح طور پر کوئی حکم نہیں مل جاتا وہ اسے کچھ نہیں کہے گا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اسے اپنی دھڑکنوں میں ہیجان پیدا کرنے کے لیے اپنے ساتھ رکھے ہوئے تھا۔ یہ خالص نجی قسم کی وجوہ تھی جن کے لیے وہ میگی کی سر دست موت کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اگر یہ بات نہ ہوتی تو وہ یوں آسانی سے اس کا تعاقب کرنے کی جرت نہ کرتی اور نہ ہی شہزاد کو اسے غچہ دے کر نکل جانے کی ضرورت محسوس ہوتی۔ اس نے عقب نما آئینے میں دیکھا، سڑک دور دور تک سنسان تھی۔ وہ خاصی تیز رفتاری سے ڈرائیو کر رہا تھا۔ سڑک ویران دیکھ کر اس کے پاؤں کا بوجھ پیڈل پر خود بخود ہلکا پڑ گیا۔ اس نے کنکھیوں سے اوشان کی طرف دیکھا، وہ بھی اس کی طرف ہی متوجہ تھا۔ میں نے کسی نوجوان کو آج تک کسی لڑکی سے یوں گھبرا کر بھاگتے نہیں دیکھا، اوشان نے کہکا لگاتے ہوئے کہا۔ شہزاد جیپ کر رہ گیا، کیا یہ لڑکی کوئی شہزور ہے؟ اوشان نے اسے پھر چھیڑ دیا۔ شہزاد حیران تھا کہ اس بوڑھے کو اپنی موت کی ذرا بھی پرواہ نہیں ہے۔
موت اس کے سر پر منڈلا رہی تھی اور وہ لڑکی کے بارے میں یوں باتیں کر رہا تھا جیسے شہزاد کا کوئی بے تکلف دوست رہا ہو۔ یہ تم جیسے بوڑھوں کے کرنے کی باتیں نہیں ہیں، وہ جلا کر بولا۔ اوشان کی آنکھوں میں سرخی کی ایک لہر سی کوند گئی۔ اسی لمحے شہزاد کو بھی یاد آ گیا کہ میگی غسل خانے میں شاور سے الٹی لٹکی ہوئی پائی گئی تھی، تو اپنی اس حالت کا ذمہ دار اس نے اوشان ہی کو ٹھہرایا تھا۔ تم نے اسے شاور سے کیوں لٹکایا تھا؟ شہزاد نے غرا کر پوچھا۔ تاکہ وہ پاک صاف ہو جائے۔ تمہارے ہاتھ کافی مضبوط معلوم ہوتے ہیں۔ لڑکیوں کو اٹھانے کے علاوہ بھی اپنے ہاتھ کامیابی سے استعمال کر لیتا ہوں۔ اوشان نے بے پرواہی سے جواب دیا۔ کیا تمہیں ذرا بھی احساس نہیں کہ موت تمہارے سر پر منڈلا رہی ہے؟ شہزاد کے لہجے میں حیرانی ہی نہیں بے چینی بھی تھی۔ منڈلانے کو تو سر پر مکھیاں تک منڈلاتی رہتی ہیں، میں انہیں بھی منع نہیں کرتا۔ ہاں، تم اتنے بوڑھے ہو گئے ہو کہ تمہیں اپنی زندگی سے اب محبت ہونی بھی نہیں چاہیے۔ شہزاد بڑبڑایا۔ آخر انسان کب تک زندہ رہ سکتا ہے؟ اسے ناکارہ ہو کر مرنا ہی پڑتا ہے۔ تمہیں وہ منظر کیسا لگا تھا؟ کون سا منظر؟ شہزاد نے چونک کر پوچھا۔ جب تمہاری دوست شاور سے لٹکی ہوئی تھی۔ شاید تم نہیں جانتے، تمہاری موت کے وقت میں نے جو اذیت دینے کا تہیہ کر رکھا ہے وہ اسی سلسلے میں ہوگی۔ کیا وہ منظر دیکھ کر تمہیں کچھ یاد آیا تھا؟ کیا مطلب؟ شہزاد اس بار بری طرح چونکا تھا۔ ویسا ہی کوئی اور منظر؟ ہاں، اس کے لہجے میں حیرت تھی۔ نہ جانے کیوں محسوس ہو رہا تھا کہ یہ منظر میں پہلے بھی کہیں دیکھ چکا ہوں۔ یقیناً دیکھا ہوگا۔ اوشان کے لہجے میں لاپرواہی آ گئی۔ تمہیں کیسے معلوم ہے؟ تم نے وہ فلم دیکھی ہوگی۔ اوشان نے دھیمی آواز میں کہا۔ میں نے تو جنرل لامو کی فلم میں یہ منظر دیکھا تھا۔ جنرل لامو؟ شہزاد بڑبڑایا۔ کیا یہ نام تمہارے ذہن میں محفوظ ہے؟ سمجھ میں نہیں آتا۔ شہزاد بے بسی سے بولا۔ ذرا تفصیل سے بتاؤ، کیا منظر تھا اس فلم میں؟ جواباً اوشان نے اسے وہ کہانی سنا دی جو لامازی لینڈ کے جنرل لامو کے سلسلے میں ان کے ہاتھوں انجام کو پہنچی تھی۔ جب تک وہ بولتا رہا تھا، شہزاد کے چہرے اور آنکھوں سے طرح طرح کے تاثرات ظاہر ہوتے رہے تھے۔ کبھی اس کی آنکھیں سوچ میں ڈوب جاتی اور کبھی اس کی آنکھوں میں چمک کا احساس ہونے لگتا۔ یوں لگتا تھا جیسے اس کے ذہن میں خیالات کی جنگ چھڑ گئی ہو۔ یہ سب کچھ سن کر یوں لگتا ہے جیسے میں نے بہت عرصہ قبل کوئی خواب دیکھا تھا اور اس خواب میں یہی سب کچھ تھا جو تم ابھی مجھے سنا رہے تھے۔ شہزاد بے خیالی میں بولتا رہا۔ تمہاری یادداشت خاصی متاثر لگتی ہے۔ شہزاد نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اسے یکایک ہی یہ احساس ہو گیا تھا کہ اس بوڑھے سے ایک بار پھر اس قسم کی باتیں شروع ہو گئی ہیں جنہیں ان کے درمیان نہیں ہونا چاہیے۔ وہ بوڑھا اس کے ہاتھوں موت کا جام پینے والا تھا۔ میں نے محسوس کیا ہے کہ تم اپنی شخصیت کے بارے میں کچھ الجھنوں کے شکار ہو۔ اوشان کے لہجے میں ہمدردی سمٹ آئی۔ شہزاد کے ہونٹ سختی سے بھیچے رہے۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے وہ اب اس بوڑھے کی کسی بات کا کوئی جواب نہ دینے کا تہیہ کر چکا ہو۔ پھر اوشان نے بھی اسے مزید چھیڑنا مناسب نہ سمجھتے ہوئے خاموشی سادھ لی۔ کار تیزی سے منزل مقصود کی جانب دوڑ رہی تھی۔ شہزاد نے ایک بار پھر عقب نما کی طرف دیکھا۔ دور دور تک کسی اور گاڑی کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اوشان نے خاموشی سے اکتا کر کہا۔ چند منٹ کا راستہ باقی ہے۔ شہزاد نے جلا کر کہا۔ تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے، اور اگر زیادہ بے چینی ہو رہی ہے تو وہ سامنے جو محل نظر آ رہا ہے، ہم وہی جا رہے ہیں اور وہاں موت تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ اوشان مخصوص انداز میں ہنس پڑا۔ شہزاد کی کھوپڑی غصے سے کھولنے لگی۔ اس کے ہاتھ سختی سے اسٹیئرنگ پر جم گئے اور جبڑوں کی ہڈیاں ابھر آئیں۔ نہ جانے کیوں اوشان کے ہنسنے کے اس مخصوص انداز سے اس کے دل میں بے چینیاں ہی بے چینیاں بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ اسٹیئرنگ پر ہاتھ جمائے کار ڈرائیو کرتا رہا جو ہر گزرتے ہوئے لمحے کے ساتھ نیمراف کے محل سے قریب تر ہوتی جا رہی تھی۔ نیمراف کے محل کی چھت پر اس وقت ایک ہیلی کاپٹر پرواز کرنے کے لیے تیار تھا۔ نیمراف اپنے خاص مہمان کو الوداع کہنے کے لیے خود چھت پر آیا تھا اور اس وقت اس کے دونوں ہاتھ آسفر کا ہاتھ دبائے ہوئے تھے۔ وہی آسفر جو اسکومبا کے صدر کے بعد ملک کا سب سے بڑا منصب سنبھالنے والا تھا۔ ہیلی کاپٹر کے پر نرمی اور آہستگی سے گھوم رہے تھے اور ان کی حرکت سے پیدا ہونے والے ہوا کے جھونکے چھت پر کھڑے لوگوں کے کپڑوں سے اٹکیلیاں کر رہے تھے۔ نیمراف غور سے اپنے خاص مہمان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ مجھے یقین ہے میرے دوست کہ تم نے یہاں رات کا جو تھوڑا سا وقت گزارا ہے وہ بہت اچھا گزرا ہوگا۔ نیمراف نے اپنے گھوڑے جیسے ہونٹوں پر مسکراہٹ اور نرمی پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ آسفر کا سیاہ چہرہ مسکراہٹ سے پھیل گیا۔ اوہ، بہت اچھا، بہت ہی اچھا، وہ بڑبڑایا۔ اس کی آواز خوابناک تھی اور یوں لگتا تھا جیسے وہ نشاط کی ان گھڑیوں کے تصور میں ڈوب کر ایک بار پھر لطف اندوز ہونے لگا ہے جنہیں گزارنے کے لیے وہ خاص طور سے نیمراف کے محل میں آیا تھا۔
میں ان لمحوں کو کبھی فراموش نہیں کر سکتا، اس نے کہا، اور وہ دونوں لڑکیاں بھی بے حد خوش ہیں۔ نمراف بولا، تمہارا انتخاب قابل داد ہے نمراف، یاد رکھو کہ تمہیں بھی میں نے ہی منتخب کیا ہے۔ آسفر انکسار سے ہنس پڑا۔ نمراف نے غلط نہیں کہا تھا۔ سکوبا کے صدر کے بعد وہ نائب صدر کی کرسی سے اٹھ کر مسند صدارت سنبھالنے والا تھا، اور یہ سب کچھ نمراف ہی کی کوششوں کا نتیجہ تھا۔ اب مجھے اجازت دو، آسفر نے نرمی سے اپنا ہاتھ نمراف کے پھاوڑن جیسے ہاتھوں کے درمیان سے کھینچتے ہوئے کہا، مجھے ابھی بہت سے اہم کام نمٹانا ہے، میں تمہارا انتظار کروں گا، گھبراؤ نہیں، آئندہ چند گھنٹوں کے بعد ہم تمہارے پاس ہوں گے۔ نمراف نے اس کے کندھے پر بے تکلفی سے ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، میں نے سارے انتظامات مکمل کر لیے ہیں۔ آسفر کے ہونٹوں پر طمانینت بھری مسکراہٹ پھیل گئی اور اس کے سیاہ بدے ہونٹوں سے چمکدار سفید دانت جھانکنے لگے۔ پھر وہ آہستہ آہستہ چلتا ہیلی کاپٹر تک پہنچا اور چند ہی لمحوں میں ہیلی کاپٹر اسے لے کر پھڑپھڑاتے ہوئے پروں کے ساتھ فضا میں بلند ہو گیا۔ نمراف کے ہونٹوں پر بڑی ہی شفاف مسکراہٹ تھی اور اس کی آنکھیں خطرناک انداز میں چمک اٹھی تھیں۔ میگی بڑے عجیب سے احساسات کا شکار تھی۔ اس نے فون پر جو آواز سنی تھی وہ اس آواز سے بہت مختلف تھی جسے سن کر اسے غصہ آ جاتا تھا۔ اس آواز میں تحکم تھا اور ٹھہراؤ کے علاوہ خود اعتمادی کی فراوانی تھی۔ بولنے والے نے اپنا نام نہیں بتایا تھا، صرف وہ کوڈ ورڈ دہرا کر حکم سنا دیا تھا جس کوڈ کے بعد انکار اس کے لیے موت کا درجہ رکھتا تھا۔ یہی بات اسے سکھائی گئی تھی۔ آواز چونکہ اس کے باس کی نہیں تھی، اس لیے اسے حیرانی ہو رہی تھی کہ آخر وہ کون تھا۔ اگر وہ کوئی اجنبی تھا تو اسے کوڈ کیسے معلوم ہوا؟ یہ کوڈ صرف باس اور اس کے درمیان ہی مخصوص تھا، اور اس کے تحت کہی گئی بات اسے اپنی زندگی سے بھی زیادہ عزیز ہونی چاہیے تھی۔